خاطر جو یہ موبائل استعمال ہو رہا ہے، اس موبائل کے استعمال کو ضرورت کے مطابق رکھیں۔ بچوں کے ہاتھ میں بلا ضرورت موبائل مت دیں۔ پہلی منزل جھوٹ بولنے کی اور سیکھنے کی موبائل سے شروع ہوتی ہے۔ آپ گھر میں ہوتے ہیں، گھنٹی بجتی ہے اور آپ اپنے ہی بچے کو بولتے ہیں بیٹا فون اٹھاؤ، بتا دو چارجنگ میں لگا کے چھوڑ گئے، اور بچے تو سچے ہوتے ہیں، اٹھا کے کہتا ہے انکل ہاں بیٹا پاپا کہاں ہے؟ پاپا کہہ رہے ہیں کہہ دو کہ چارجنگ میں لگا کے چھوڑ گئے۔ گھر کا راز گھر ہی میں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک اہم ذمہ داری اپنے گھروں تک نبھائیں اور بلا ضرورت بچوں کے ہاتھ میں موبائل مت دیں۔ دوسری بات میری سن لیجیے، ہم برابر حکومت ہند سے شراب پر پابندی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، اور آج بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ کے ساتھیوں میں سے، دوستوں میں سے، گھر والوں میں سے کوئی شراب پی رہا ہو تو خدا کے واسطے پوری کوشش کیجیے تاکہ اس شرابی کی شراب بند ہو جائے۔ اور اس مبارک موقع پر جہاں تمام علماء کرام حاضر ہیں، ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شراب پر پابندی پورے ملک میں لگائی جائے۔ آپ ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ یہ حکومت ہند سے ہمارا پہلا مطالبہ ہے۔ دوسرا مطالبہ ہے جو ہم برابر کرتے چلے آئے ہیں کہ 6 رجب المرجب کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو عرس ہوتا ہے، اس کی چھٹی ہم نے سابقہ حکومت سے کرا لی تھی، موجودہ حکومت نے اس کو معلق کر دیا۔ بہرحال ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں، سینٹرل گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں تمام دھارمک گروہوں کے نام چھٹی ہوتی ہے، ایک چھٹی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کے نام ہونا چاہیے۔ کیا آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں اس طرح؟ نیچے کر لیجیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے تمام اسلام کے جو قوانین ہیں آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، مگر ایک میرے آقا کی سنت اور قرآن حدیث کا قانون اس قوم نے بالکل بھلا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حق، جسے ترکہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح بیٹوں کا حق ہے اسی طرح بیٹیوں کا حق ہے، لہذا ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتا دے کہ میری جائیداد، میرا پیسہ، میرا ترکہ جو بانٹا جائے گا تو قرآن حدیث کے مطابق جتنا بیٹی کا حق ہے میری بیٹی کو بھی عطا کیا جائے گا۔ یہ میرا مطالبہ آپ سے ہے کہ آپ اس کی تائید کرتے ہیں، اس پر عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، نیچے کر لیجیے۔ اور اگر ہماری بیٹیاں ہماری تقریر سن رہی ہوں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ انگلی بغیر ٹیڑھی کیے ہوئے گھی نہیں نکلتا ہے۔ بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا ذہن خود بنا دیں، اور اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بھائیوں سے ترکہ مانگیں کہ ہمارا ترکہ دیا جائے، جو ہمارے باپ کی جائیداد میں ہمارا حق ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے۔ بہرحال یہ وہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ضروری سمجھ کر کے عرض کیا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے میرے بھائی کہ کوئی مسلمان جاہل نہ رہنے پاؤ۔ اب طے کر لو، کچھ نہیں ہے، سب کھیل ختم ہو چکا ہے۔ دو باتیں ہیں اگر یاد رکھو تو، ایک رہ گئی ہے کمائی اور ایک رہ گئی ہے پڑھائی۔ کمائی کرو، اپنے کو مضبوط کرو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی علم دو۔ روٹی کپڑا مکان کا شوق کم کر دو اور پڑھائی کا شوق بڑھا دو۔ لیکن پڑھو کتنا؟ عام طور سے مسلمان بچے جانتے ہو انٹر میں فیل ہو جاتے ہیں اور وہیں سے پیچھے آنے لگتے ہیں، پیسے پر پیسہ خرچ کروا دیا بوروں کے حساب سے، آگے ان کی منزل رک جاتی ہے۔ ایسا مت کرو۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ پڑھائی سے فائدہ کیا ہوگا، نوکری تو ملے گی نہیں۔ ہم نے کہا کان کھول کے سن لو، نوکری کے لیے نہیں پڑھا جاتا، اس لیے کہ 6 کروڑ لوگ بھارت میں نوکری کرتے ہیں اور 135 کروڑ کا ملک ہے۔ کیا پورا بھارت نوکری ہی کرے گا؟ نوکری کے لیے نہیں پڑھا جاتا، پڑھائی اس لیے کی جاتی ہے کہ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ علم حاصل کرو اور جہالت سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ جاؤ۔ اور نوجوانوں اتنا پڑھو کہ اپنے وطن کی ضرورت بن جاؤ۔ میں علماء سے بھی جو میری عمر سے کم کے عالم ہیں ان سے کہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھو لائن نہیں لگانا پڑے گا، ہاتھ پیر نہیں جوڑنا پڑے گا، خوشامد نہیں کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے پیچھے حاضری نہیں دینا پڑے گا۔ علماء سے خاص میرا پیغام ہے، اور پیغام وہ یہ ہے کہ ضرورت بنو۔
جب آپ ضرورت بنیں گے تو پھر لائن نہیں لگانا پڑے گا، یاد رکھو آپ خود ضرورت بن جائیں گے۔ اس لیے اتنا علم حاصل کرو، اتنا علم حاصل کرو کہ اپنے وطن کی ضرورت بن جاؤ، تو عبدالکلام تم ہی نظر آؤ گے۔ اس لیے دوستو ہمارے اسٹیج پر بہت سارے لوگ، مولانا ہادی رضا صاحب تشریف فرما ہیں، قاری معین الدین صاحب غریب نواز مسجد کے امام ہیں، اور حضرت مولانا محمود الحسن صاحب آسم المدارس قدیم کے صدر مدرس ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اگر کسی بھائی کا نام رہ جائے، ہمارے کھگڑیوں سے صوفی ریاض بھائی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری تقریریں اس وقت سنی ہیں جب ہم طالب علم تھے، الحمدللہ وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور یہ علماء موجود ہیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں صدر محترم سے، عالی جناب رفیق احمد صاحب